السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے حضرات، کلام پاک کا درس سبق نمبر 2، یعنی کہ ہم نے کل بھی پڑھایا تھا اور آج اس کے آگے کا سبق دیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد۔ ہمارا کل کا سبق جو تھا وہ صرف ضاد تک تھا، لیکن آج ہم انشاءاللہ ضاد سے کا آگے کا سبق پڑھائیں گے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، پیچھے والے سبق میں ہم نے پہلی قسط میں بتا دیا تھا کہ الف کیسا ہوتا ہے، با کیسا ہوتا ہے اور سا کیسا ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم طوا سے شروع کرتے ہیں۔ طوا آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، طوا جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے آگے ہوتا ہے زوا، تو دونوں سیم ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ طوا خالی ہوتا ہے اور زوا میں ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ بھی اوپر۔ طوا زوا، یہ ہو گیا ہمارا عین اور یہ غین ہو گیا۔ اب ان دونوں میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ عین خالی ہوتا ہے اور غین کے اوپر جو ہے کہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں طوا اور زوا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اگر فرق ہے تو ایک نقطے کا فرق ہے۔ ایسے ہی کہ عین اور غین میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ اب آتے ہیں قاف، عین غین فا۔ فا میں جو ہے کہ ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ بھی اوپر ہوتا ہے اس کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فا اور قاف اور نون، ان تینوں فرق کیسے کریں گے، کیونکہ فا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے اور نون کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے، تو دونوں کی شکل ایک سی ہوتی ہے، لیکن جو ہم چیز دیکھتے ہیں فرق والی بات یہ ہے کہ یہ جو بنا رہتا ہے، یہ والا یہ تھوڑا سا گھوما ہوا ہوتا ہے۔ جہاں پر ایک نقطہ آئے گا وہ فا ہوگا، یہ ہلکا سا یوں اس طرح سے گھوما رہتا ہے اور یہ پورا ہوتا ہے، تو اس کو فا پڑھتے ہیں۔ آگے سبق ہم جو دیکھیں گے تو وہ یہ چیز جو بنی ہوئی ہے یہ نہیں ملے گی، صرف اتنا ملے گا، یہ اتنا ملے گا۔ تو ہم پہچان کیسے کریں گے؟ صرف اس والے شیسو سے اور اس نقطے سے پہچان کریں گے۔ یہ ہو گیا فا۔ اب ہم قاف کی اور چلتے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں حضرات فا اور قاف، ہم نے پیچھے پڑھا تھا فا، لیکن یہاں پہ ہے قاف۔ فا میں اور قاف میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو یہ اور یہ والی چیز، یہ جو ہے کہ ایک نقطہ دکھ رہا ہے تو فا ہو رہا ہے، دو نقطے تو خالی ہو گیا۔ یہاں پر بھی صرف اس چیز سے پہچان کرتے ہیں اور اس سے۔ اب فا میں اور قاف میں فرق کیا ہے کہ فا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف جو ہوتی ہے گی اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو فا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں بھی یہ چیز ضروری ہوتا ہے، یہ والا۔ قاف میں بھی آگے چل کر کے یہ چیز نہیں آتی ہے، صرف اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو نقطوں سے پہچان ہوتی ہے۔ یہ آپ کو ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھنے کا کام ہے، بس یہی مین چیز ہے۔ باقی انشاءاللہ بہت آسان ہے پڑھنا، اگر آپ حضرات کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جائیں گے اس کو۔ قاف، اب یہ دوسری طرف آتے ہیں کاف، یہ چھوٹی کاف ہوتی ہے اور یہ بڑی قاف ہوتی ہے، جو ہے کہ اس میں اتنا فرق ہوتا ہے، یہ کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ جو ہو گیا چھوٹی کاف ہو گئی۔ اب آتے ہیں لام۔ لام یہ دیکھ لیجیے الف ہوتا ہے، الف کے نیچے یہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ لام ہو گیا۔ قاف
काफ लाम, ये आ गया हमारा मीम, ये नून, ये जो आ गया इसका आप देख सकते हैं ये बना हुआ है फ़ा और नून, क्योंकि फ़ा में जो हमारा था वो सिर्फ एक ये चीज़ जो है कि ये वाली इस चीज़ से पहचान करनी है, लेकिन नून खाली होता है, इस तरह से गोल सा बना होता है, उसके अंदर एक नुक्ता होता है, ये हो गया नून। अब ये आ गया वाव, वाव। आप हजरात को एक चीज़ बताता चलूँ मैं कि वाव और काफ में और फ़ा में एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको ये, और यही हम फ़ा का अगर देखें तो दोनों में एक सा बना सेम, तो इस चीज़ से फ़ा की और काफ की पहचान होती है, और वाव पूरा इस तरह से होता है। तो अगर हम इसी वाव पे एक नुक्ता लगा दें तो ये फ़ा में तब्दील हो जाए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ को फ़र्क दिखता है, यही चीज़ अहम होती है। लेकिन वाव पूरा होता है, वाव कभी आधा नहीं आता, वो इसी जहाँ भी लफ्ज़ आएगा वाव का, चाहे लफ्ज़ मिले हुए हों वो या के अलग अलग हों, कुछ इसी ही तरह से पूरा दिखाई देगा। ठीक है, आप चलते हैं हम हा। अब मैं आपको बताता चलता हूँ, एक ये हा होती है और एक हा होती है जो जीम के बाद आती है, लेकिन एक ये छोटी हा, वो बड़ी हा कहलाती है, और ये वाली छोटी हा है। नून वाव हा हमज़ा। सामान्य क्रम ये जो होता है ये हमज़ा होता है, इसकी शक्ल थोड़ी सी ऐन से मिलती है, लेकिन इसमें फ़र्क इस चीज़ का होता है, ये पूरा बना होता है और ऐन ये इस तरह से होती है। ठीक है, ये आप अगर समझ चुके। हा हमज़ा छोटी या बड़ी या। अब इन दोनों में फ़र्क ये है आगे चल कर के क्या है हज़रात, ये छोटी या बड़ी या में फ़र्क इतना होता है कि ये नुक्ते जो है कि छोटी या में नहीं होते, इसमें दिए हैं छोटी या में नहीं होते, फ़कत बड़ी या में होते हैं। अब आगे चल के जब लफ्ज़ मिलेंगे ना, जब जैसे कि हिंदी का कोई शब्द ले लीजिए या कि इंग्लिश का ले लीजिए, उन्हें अक्षरों को मिला कर के एक शब्द बनाया जाता है। तो अक्षरों को मिलाकर के जब शब्द बनाया जाता है, यूं ही इस तरह से इन्हें हरफों को मिलाकर के एक लफ्ज़ बनाया जाता है। जब ये लफ्ज़ मिलेंगे तो ये जो है कि या के नुक्ते छोटी वाली के हट जाएंगे, अगर ये नुक्ते आ गए तो बढ़िया माना जाता है, छोटी या सिर्फ इस तरह से आती है। और हमेशा याद रखिए ये वाली या लफ्ज़ के आखिर में आती है, ये वाली या है लफ्ज़ के आखिर में आती है। कोई भी लफ्ज़ लिया जाएगा तो उसके आखिर में ही बनी होती है जिसमें या शामिल होता है, और अगर बीच में कहीं होगी तो ये वाली या होगी, उसमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, फ़कत ये नुक्ते देखे जाते हैं, लेकिन छोटी या में नुक्ते नहीं होते, ये जो है कि बड़ी या होती है। तो जैसे कि हमारा सबक पूरी तख्ती हो ही गई है इंशाल्लाह, और ये ज़्यादातर लोगों को याद हो जाता है, बचपन में ही लोग याद कर लेते हैं, लेकिन किसी परेशानी की वजह से या कोई काम में लग जाता है, कोई किसी में लग जाता है, पढ़ाई छोड़ होते हैं। तो हमारा मकसद ही यही है कि आप हजरात अपना वक्त निकाल करके, क्योंकि कोई हज़ार नहीं पढ़ पाता, नहीं सो समझता, तो शाम को सोते वक्त, कभी भी लेटे वक्त आप फ़ोन की जो है कि ईयरफोन लगा करके अपने कानों में और बहुत प्यार के साथ इसको गौर व फिक्र के साथ सुनेंगे इंशाल्लाह। एक बार के ही मेरा मानना है कि आप हज़रात, मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ, आप लोग अगर सुनेंगे इसको एक बार इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी और जहन में बैठता चला जाएगा। अभी यहाँ पे ये चीज़ जो लिखा हुआ है, ये लिखा है नुक़्तों की पहचान, जैसे जो लफ्ज़ हमारे पीछे आए उनके नुक़्तों की पहचान है। जैसे कि ये हो गया ता, ये त्वा, ये सा हो गया, ये सीन हो, शीन स्वाद हा। देखिए ये बड़ी हा है और ये छोटी हा। खा क़ाफ ज़ाल ज़ा द्वाद ज़ुआ अलिफ ऐन नून बा फ़ा गैन छोटिया जीम मीम लाम दाल। अब मैं बताता चलूँ कि जब लफ्ज़ मिलते हैं ना, जब वो लफ्ज़ मिलते हैं तो उनकी कुछ शक्ल बदल जाती है। आगे चल के मैं बताता चलूँ, ये है कि हमारा अलिफ़, अब आगे चल के अलिफ़ किस तरह का आ सकता है। ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये डंडा और ये डंडा, ये इस तरह में इन शक्लों में अलिफ़ आता है। तो हम पहचान किससे करते हैं, फ़कत डंडों से पहचान करेंगे अब कि ये अलिफ़ है, क्योंकि
الف کا جو ہے کہ ہمیشہ ڈنڈا ہی آتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم با میں۔ جب با کی اور چلتے ہیں تو با آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اسکرین پہ، یہ ہے، یہ جو ہے یہ با ہے۔ اب اس کے نیچے ہی فقط دکھائی دے رہا ہے، یہ با ہے۔ یہ دو طرح کے دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو، کچھ اس طرح سے، کچھ اس طرح سے۔ تو یہ دونوں شکلوں میں با ہیں، دونوں طرح کے با آتے ہیں۔ اب با کی ہم صرف اگر پہچان کریں گے کسی چیز سے تو وہ نقطے سے کریں گے، جیسے کہ یہ با ہے، ان چیزوں سے پہچان کریں گے صرف نقطے سے۔ اب آگے چلے کیا ہوگا، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چیز نہ آئی ہے، خالی لائن بھی آ سکتی ہے اس طرح سے، تو ہم اس چیز سے ہی پتہ کریں گے کہ یہ ہمارا با ہے۔ اب آتے ہیں تا۔ تو تا کئی لفظوں میں آ جاتا ہے، جیسے ہا پہ بھی آ جاتا ہے اور اس طرح سے بھی، تا کی ہم پہچان کریں گے صرف نقطوں سے۔ تو آپ حضرات کو یہی اہم تختی، یہ پہلی تختی ہے اور یہی سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ غور و فکر اسی تختی پہ کرنا ہے۔ آپ نے اس تختی کو اگر بڑھیا کر کے پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو آگے کو آپ کو انشاءاللہ دقت نہیں پڑے گی اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کلام پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہ آ گیا ہمارا جیم۔ تو جیم ہمیشہ، جیم کے لیے یہ چیز ضروری ہے، یہ جیم ہے تو یہ چیز، یہ آدھی چیز یہ ضروری ہے، اس کے نیچے سے پہچان کر۔ اور یہی اسی طرح سے ہا آتی ہے، اگر نقطہ نہیں ہوتا تو یہ ہا ہو جاتا ہے، یہی نقطہ اگر ہم خا کے اوپر لگا دیں تو یہ خا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دال، دال اس طرح کا آئے گا آگے چل کے، یہ ہو گیا ہمارا عین۔ تو عین اس طرح کا آتا ہے آگے چل کر کے جب لفظ ملیں گے۔ اب یہ ہو گیا ہماری فا، یہ فا ہے جو آپ آگے پڑھ چکے ہیں۔ اب فا ہمارا اس طرح سے آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فا آ گیا۔ اب چھوٹی کاف، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اسکرین پر، ٹھیک ہے۔ تھوڑا قریب کر دیتے ہیں شاید اگر دیکھنے میں سمجھ میں نہ آتا ہو تو۔ یہ ہو گیا کاف۔ کاف یہ دیکھیے چھوٹی کاف ہے، یہ آگے چل کے کچھ اس طرح سے آتی ہے۔ یہ لام آ گیا، لام اس طرح سے آتے ہیں، ایسے بھی آ جاتا ہے ایسے بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ میم ہو گیا، تو میم آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ میم کچھ اس طرح سے آگے چل کر کے آئے گا، صرف یہ بھی آ سکتا ہے، یہ میم ہو گیا، یہ ہم نے ڈبل میم لکھ دیا، وہ لکھنے میں تھوڑا غلط ہو گیا کیوں میں نے تھوڑا رانگ ہاتھ سے لکھا ہے، اس لیے فی الحال آئے گا اسی طرح سے۔ اب یہ نون، تو نون کی ہم پہچان کریں گے صرف نقطے سے، نون اگر ڈنڈے پر بھی اوپر بھی آ جائے گا تو یہ نون ہی مانا جائے گا، اور اگر یہی نقطے دو ہو جائیں گے تو یہ تا مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا نون۔ یہ چھوٹی ہا، چھوٹی ہا آگے چل کے اس طرح سے آتی ہے جیسے کہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا حمزہ، تو حمزہ اس طرح سے ہوتا ہے اور حمزہ آگے چل کے اس طرح سے بھی آتا ہے۔ یہ چھوٹی یا، تو آپ جیسے میں پہلے بتا چکا تھا چھوٹی آ کے نقطے نہیں ہوتے، بڑی آ کے نقطے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے کہ نقطے دار یہ بڑی آ ہے، انہوں نے یہی شامل کر دیا، چھوٹی آ ہمیشہ ایسے ہی آتی ہے خالی، اور یہ بڑی آ، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں حضرات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی آپ کا کل کا سبق کل پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا ہمیں پڑھانے کی اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔